مودودی لکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ اگر فی الواقع حضرت معاویہ کا خیال یہ تھا کہ ان کے بعد کہیں جانشینی کے لیے امت میں خانہ جنگی برپا نہ ہو، اور اس بنا پر وہ ضرورت محسوس فرماتے تھے کہ اپنی زندگی ہی میں اس کا فیصلہ کر کے اپنی ولی عہدی کے لیے بیعت لے لیں، تو کیا وہ اس نہایت مبارک خیال کو عمل میں لانے کی صورت اختیار نہ فرما سکتے تھے کہ بقایا صحابہ و اکابر تابعین کو جمع کرتے اور ان سے کہتے کہ میری جانشینی کے لیے ایک موضوع آدمی کو میری زندگی ہی میں منتخب کر لو، اور جس کو وہ لوگ منتخب کرتے اس کے حق میں سب سے بیعت لے لیتے؟ اس طریقہ کار میں آخر کیا چیز مانے تھا؟ ہم سب آپ نے بتایا تھا سیاسی حقیقتیں کیا ہوتی ہیں، وہ تقوی، ورع، للہیت اور لوگوں کے اندر جو اللہ کا خوف ہے اس کی بنا پہ لوگوں کو عصبیت حاصل نہیں ہوتی۔ بات تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ 20 سال آپ کو خلافت کی مسند پر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ان 20 سالوں میں بر اعظموں کے مسائل حل ہو گئے، ان 20 سالوں میں امت جو ہے وہ علم میں، فضل میں، مال میں، دولت میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہر چیز میں ارتقا ہوا۔ ایک نہیں ہوا تو صرف اس میں کہ جی میرے بعد انتخاب کس کا ہوگا۔ 20 سال کوئی نظام نہیں بن سکا، چلیں وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کوئی نظام متبادل تھا نہیں، ریاست پھیل گئی، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن 20 سال کے عرصے میں آج آ کر جو نظر رکی وہ گھر پہ رکی، اور جس کا انتخاب کیا وہ اپنی شاہکار اولاد ہی تھی۔ صرف میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اولاد کا انتخاب نہیں ہے، یہ ملوکیت کو بطور ایک نظام کے اختیار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بعض روایتیں بیان کی گئی ہیں ان میں بھی ملوکیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سوال آپ ہی نے کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان و داؤد کو بادشاہ بنایا اور وہ پیغمبر بھی تھے، اس پر تجزیہ کر کے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ملوکیت اپنی ذات میں ایک نظم ہے، یعنی یہ محض کسی کو اولاد کی حیثیت سے ترجیح دینے کا نام نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ایک نظم ہے۔ اس نظم کی ضرورت انسان کو کیوں پیش آتی ہے؟ 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور سیاسی لحاظ سے بڑی ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ ایسی عصبیت حاصل ہو جو انتشار کا خاتمہ کر دے، اور دوسرے یہ کہ انتقال پرامن طریقے سے ہو سکے۔ پرامن انتقال کے لیے کوئی قاعدہ بنانا پڑتا ہے۔ کیا ضابطہ ہوگا؟ جمہوریت میں اب ہم نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ ہم انتخابات کرا دیتے ہیں۔ انتخابات کرانے دنیا میں کب ممکن ہوئے ہیں آ کر؟ یعنی یہ کیا انگلستان میں 1000 سال پہلے ممکن تھے؟ کیا یہ یورپ میں ممکن تھے؟ کیا یہ باقی دنیا میں ممکن تھے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ کہ انتخابات کرا دیے جائیں، انتخابات ایک چھوٹے سے علاقے میں کرانے تو شاید ممکن اس وقت بھی ہوتے کہ چلیے مدینے میں انتخابات کرا لیے جائیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر جب یہ چاہا کہ لوگ مشورہ دیں تو آپ نے وہاں انتخاب کرا دیا اور یہ کہا کہ تم لوگ اپنے عرفاء منتخب کر کے میرے پاس بھیج دو، وہ میرے ساتھ بات کر لیں۔ تو 8-10 ہزار لوگ یا اس سے کم و بیش انہوں نے ایک جگہ پر جہاں وہ جمع تھے اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیج دیے۔ اسی طرح سے قبائلی طریقے سے جو قیادت پیدا ہوتی ہے وہ عرب میں پہلے سے موجود تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے صحابہ کی جماعت میں، جن کی زیادہ سے زیادہ تعداد 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ بیان کی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد یعنی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، ان میں دعوت نے جو قیادت پیدا کی تھی وہ 10-15 لوگ تھے، متعین تھی بڑی حد تک۔ لیکن یہ کہ سلطنتوں کی سطح پر کیا انتخابات کرائے جا سکتے تھے؟ کوئی طریقہ اگر انتخابات کے علاوہ آپ نے ایجاد کر لیا ہے یا لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے تو وہ از راہ کرم بتائیے۔ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی تجویز کر دیتا ہوں، بلکہ باقیوں کو بھی تجویز کر دیتا ہوں، اور وہ عمر بن عبدالعزیز کو سب سے پہلے تجویز کرنا چاہیے۔ ایک خلیفہ راشد جن کے بارے میں یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ کوئی ان پر معترض ہو، ان کا زہد، ورع، تقوی، علم سب بے مثال، لیکن بہرحال اسی طریقے کو جاری رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو۔ تو ملوکیت اپنی جگہ ایک نظم ہے، یہ محض بیٹے کو حکومت دینا نہیں ہے۔ اس وقت ملکہ برطانیہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یورپ کے 12-13 کے قریب ممالک میں ابھی بھی بادشاہت ہے۔
وہاں کیا اصل مسئلہ بیٹا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاندان کو عصبیت حاصل ہے، اس کو قومی سطح پر مانا گیا ہے، اور پرامن انتقال اقتدار کے لیے ایک نظم بنانا ضروری، یعنی وہ نظم کیا ہوگا جس پر سب لوگ جمع ہو جائیں۔ یہی چیز اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو خود ہمارے ہاں کی سیاسی جماعتوں میں آپ کو نظر آتی ہے، سیاسی خاندانوں میں نظر آتی ہے۔ یعنی اگر اولاد موجود ہے یا کوئی اس طریقے سے خاندان میں ذمہ داری سنبھال لیتا ہے تو بڑی بڑی شخصیات اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ادھر پارٹی کا سربراہ نظروں سے ہٹتا ہے اور ادھر 3-4 پارٹیاں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو دو چیزوں کو ہدف بنایا جاتا ہے کسی نظم میں، ایک یہ کہ عصبیت حاصل رہے، وہ عصبیت دور حاضر میں سیاسی جماعتیں فراہم کرتی ہیں، یعنی ایک سیاسی جماعت اپنا نظم قائم کرتی ہے، ملک بھر میں لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کا ایک جذباتی تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ اس میں اپنے آدرش اور اپنے نصب العین دیکھتے ہیں، اپنے خواب اس سے وابستہ کرتے ہیں یا اس کے پروگرام سے کسی حد تک متعلق ہوتے ہیں، اس سے اچھی امیدیں قائم کرتے ہیں، تو ایک عصبیت وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ پھر فیصلہ کیسے ہو، پرامن فیصلہ کرنا ہے نا، یعنی فیصلے کے دو ہی طریقے ہیں، یا وہ پرامن طریقے سے ہوگا اور یا پانی پت کے میدان میں ہوگا۔ تو پرامن طریقے سے فیصلہ کرنے کے لیے پھر ولی عہدی کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک دیکھیے بتا دیا گیا ہے کہ اگر یورپ کے بعض ملکوں میں بڑا بیٹا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، چھوٹا ہوگا تو کیا ہوگا، بھائیوں کی طرف معاملہ جائے گا تو کیا ہوگا، یہ سب بتانا پڑتا ہے۔ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ میرے نزدیک اصل مسئلہ بیٹے کو ولی عہد بنانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ملوکیت کو بطور نظام اختیار کرنے کا ہے۔ وہ جب بھی بطور نظام اختیار کی جائے گی خاندان تک محدود رکھنا پڑے گا، تو بیٹا ہوگا وہ سنبھال لے گا، بھائی ہوگا وہ سنبھال لے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد بنی مروان کی طرف چلی گئی تھی، جس کو ہم بنو امیہ کی حکومت کہتے ہیں، لوٹ گئی تھی اس لیے کہ آگے کچھ نہیں تھا، اور خود یزید کے اپنے بیٹے نے معذرت کر لی تھی کہ میں ذمہ داریاں نہیں آگے نبھا سکتا۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ ایک نظم میں پیش آ رہی ہیں، جس طرح سیاسی جماعتوں کا نظم فیصلہ کرتا ہے یا دنیا میں ایک دوسرے نظم کا تجربہ ہو رہا ہے۔ چین میں ایک تنہا پارٹی کی بنیاد پر نظم قائم کیا گیا ہے، اپنی فطرت کے لحاظ سے آمریت اور استبداد ہے، لیکن ایک نظم قائم کر دیا گیا ہے، اس میں حکومت منتقل ہوتی رہتی ہے اور پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے جس کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس سے اس کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دو ہی صورتوں میں قائم رہ سکتا ہے، یعنی یا تو آپ میرٹ پر فیصلہ کریں گے، وہ میرٹ بھی کیا ہے، اس پر ہمارے شاعر کا تبصرہ ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، یعنی وہاں بھی کوئی افلاطونی میرٹ بنانا ممکن نہیں ہو سکا کہ سب سے بڑا عالم منتخب کیا جائے اور سب سے بڑا فلسفی اور سب سے بڑا حکیم اور سب سے بڑا مدبر، نہیں، لوگوں کی اکثریت جس کا انتخاب کر لی، کیا چیز ہے یہ؟ اصل میں فصل نزاع کا پرامن طریقہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں بعض اوقات جو لوگ منتخب ہوتے ہیں ان سے کہیں زیادہ باصلاحیت لوگ ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں، لوگ ان کی طرف التفات کر کے دیکھتے بھی نہیں، نگاہ بھی نہیں اٹھاتے۔ اس وقت جو سیاسی جماعتیں میدان میں اتریں گی ابھی چند مہینے کے بعد، ان کے رہنماؤں کو ذرا دیکھیے سامنے، کیا وہ فی الواقع ہماری قوم کے گلہائے سرسبد ہیں؟ کیا علم، عقل، بصیرت، تدبر کے لحاظ سے وہی ہیں، لیکن سیاسی عصبیت انہی کو حاصل ہے؟ تو اس لیے یہ جو مذہبی لوگ بعض باتیں کرتے ہیں یہ بالکل ناقابل فہم ہے۔ نہ یہ افلاطون کی سمجھ میں آئی تھی جب وہ فلسفیوں کی حکومت کا خواب دیکھ رہا تھا، نہ ہمارے لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے۔ وہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آ کے ایک نئی جماعت بن گئی تھی، اس میں دنیا کے پرانے تصورات سب کے سب ٹوٹ گئے، اور وہ نئی جماعت تھی، اس کی قیادت پیدا ہوئی۔ ایک نئی جماعت جو کوئی کم و بیش 1 لاکھ کے قریب لوگوں کا مجموعہ ہے، اس میں جو 8-10 لوگ لیڈر پیدا ہو گئے ہیں اعلیٰ درجے کے، وہ جتنی دیر نکال سکتے تھے نکال گئے۔ اس کے بعد دنیا کو اسی جگہ آنا تھا جہاں وہ ہمیشہ سے رہی ہے، جہاں اب بھی ہے، جہاں صدیوں سے کھڑی ہے، وہ لوگ ہیں
اور سلطنتوں میں پھیلے ہوئے کروڑوں لوگ ہیں، ان لوگوں میں عصبیت فیصلہ کن ہوگی اور پرامن انتقال اقتدار کے لیے یا انتخابات کرانے پڑیں گے جو اب آپ نے ایجاد کیا ہے، یہ ممکن نہیں تھے، اور یا کیا ہوگا ملوکیت۔ تو ملوکیت کو بطور نظام اختیار کیا انہوں نے اور بالکل درست فیصلہ کیا۔ میرے نزدیک اسی فیصلے نے اس سلطنت کو قائم رکھا۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا، کچھ اور ضمنی پہلو چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ہم سے جو آپ بات فرما رہے ہیں، علم سیاست ہو، عمرانیات ہو، تاریخ ہو، فلسفہ حیات، سب چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر میں بھی اسی وقت اپنایا گیا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو جو چیز ہضم نہیں ہوتی، تنکے کی طرح دماغ میں چپتی ہے، وہ یہ کہ بھئی یہ ساری باتیں غامی صاحب کریں عام لوگوں کے بارے میں، ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں جو اس وقت زمینی حقیقتیں ہیں ان کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں۔ صحابہ اکرام تو قدسیوں کا ایک گروہ ہے، ان کی للہیت، تقوی، ورع، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سعودہ صفاتگی رکھی، ایک ایک چیز ان سے تو ہم مثلا یہ توقع نہیں کر سکتے نا کہ جی جو نظام چل رہا ہے اور جو عصبیت حاصل ہو رہی ہے، مثلا میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں، 20 سال آپ رہے ہیں امیر معاویہ، 20 سالوں میں رسول اللہ کی قائم کردہ جماعت کہ کسی بندے پر عصبیت پیدا کرنے کا عمل کیوں نہیں کر سکتے تھے وہ، یعنی کیوں اس عمل کی طرف لوٹا نہیں جا سکتا تھا جس کی ابتدا رسول اللہ نے کی، 30-40 سال تک وہیں پر وہ قائم رہا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں بھی ریاست اتنی پھیلی ہوئی تھی، کچھ تو کرتے 2-4 اقدامات، کچھ بھی نہیں کیے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ عصبیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جو جماعتیں برسر اقتدار آئی ہیں ان کو بعض اوقات بعض حوادث سے سابقہ پیش آ گیا۔ مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو عدالت نے گھر بھیج دیا، اس کے بعد ایک وزیر اعظم کا تقرر کیا گیا جو غالباً اس وقت ہماری قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے، ان کو عصبیت حاصل ہو گئی تھی نہیں؟ وزیر اعظم بننے کے باوجود ایک اور حادثہ پیش آیا، اس میں ایک اور بڑی شخصیت کو وزیر اعظم بنایا گیا، ان کی لوگ تعریف بھی بہت کرتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، عصبیت حاصل ہو گئی ان کو۔ وزیر اعظم بنا کے بھی اگر عصبیت نہیں حاصل ہوتی تو مجھے وہ طریقہ بتا دیجیے جس سے عصبیت امیر معاویہ پیدا کر دیتے۔ عصبیت ایک فطری عمل ہے، یہ میرے اور آپ کے پیدا کرنے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو اس وقت جو گرانے حکومت کر رہے ہیں ہمارے ہاں، ان میں کیا بھٹو صاحب کی نرینہ اولاد کو عصبیت حاصل ہو گئی؟ کیا ان کی اولاد کو ہو گئی؟ یہ عصبیت ایک خاتون کو حاصل ہوئی اور پھر اس کے بیٹے کو حاصل ہوئی۔ دوسری جانب بھی دیکھ لیجیے، تو عصبیت وہ چیز نہیں ہے کہ میں جیب سے نکالوں اور کسی کی جیب میں ڈال دوں، یہ فطری عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق کو صحابہ کی جماعت میں یہ عصبیت اس درجے میں حاصل تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص اس پر تبصرہ کرتا ہے کہ میں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں اس لیے ان کا ہاتھ اٹھا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں بیعت کر رہا ہوں، فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا کہ آدمی وہ دستیاب تھا کہ تختہ العناق ہے جس کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں عصبیت کوئی ایسی چیز ہے کہ میں اور آپ پیدا کر لیں گے؟ اگر میں اور آپ پیدا کر لیں تو پھر اپنے معاشرے کے اندر کے کسی انتہائی مدبر، حکیم، فلسفی آدمی کو اٹھا کے میں آپ یہ نیک کام کیوں نہ کریں کہ اس کے لیے عصبیت پیدا کر لیں؟ یہ ذرا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے لیے پیدا کر کے دکھا دیجیے، ایک پوری سیاسی جماعت بنا کر بھی 70-72 سال میں نہیں کر سکے۔ یہ ذرا مولانا تقی عثمانی صاحب کے لیے پیدا کر کے دکھا دیجیے، باقی تو چھوڑیے، اس خاکسار کے لیے پیدا کر کے دکھا دیجیے۔ اس طرح کی باتوں پر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ مذہبی لوگ اس طرح کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ عصبیت ایسے نہیں پیدا ہوتی، یہ خاندانوں سے متعلق ہوتی ہے، اسی لیے ملوکیت کو جمہوریت کے بعد فطری نظام مانا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا ان کے پاس۔ البتہ جمہوریت ممکن ہوتی جیسے کہ دنیا میں ممکن ہوئی، لیکن وہ کب ممکن ہوئی؟ کیا بعد کی حکومتیں یہ کر سکیں؟ عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت کر سکی؟ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار بادشاہ کر سکے؟ عالمگیر جس کو اقبال کہتے ہیں کہ ترکش مارا خدنگ آخری کر سکے؟ یہ آسان چیز۔ اگر ہم سب نقطہ واضح ہوا آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو، پرامن انتقال اقتدار کا ایک متبادل فارمولہ ہے ملوکیت۔ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے جی پرامن، معترضین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی کون سا پرامن، رشوتیں چلی تھیں، تلواریں لٹکی ہوئی تھیں، لوگوں کو پتہ تھا کہ بیٹے کے حق میں دستبردار نہیں ہوئے تو پھر سے وہی ہوگا جو پہلے جمل میں اور اسی طرح سے صفین میں اور نہروان میں ہوا۔
تو پرامن کہاں سے ہو گیا؟ پرامن تو نہیں تھا، خوف تھا تو بیعت ہو گئی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ملوکیت اپنی ذات میں استبداد رکھتی ہے، یعنی ملوکیت میں چونکہ خاندان کو عصبیت حاصل ہوتی ہے اور باقی لوگ مر نہیں جاتے، وہ موجود ہوتے ہیں، ان کو استبداد کی بنیاد کے اوپر خاموش کرایا جاتا ہے۔ اس وقت بھی سعودی عرب میں اسی اصول پر، چین میں اسی اصول پر۔ ملوکیت ایک نظم ہے نا، اس نظم کے کچھ تقاضے ہیں، وہ ہر حال میں پورے کیے جائیں گے۔ تاہم یہ جو افسانہ ترازی لوگ کرتے ہیں یہ تاریخی لحاظ سے ثابت نہیں ہے، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، پروپیگنڈا کا ایک طوفان ہے۔ 20 سال تک معاویہ رضی اللہ عنہ نے عامل شام کی حیثیت سے حکومت کیا، 20 سال تک وہ اس پوری سلطنت کے جو 3 بر اعظموں کو چھو رہی تھی اس کے خلیفہ یا حکمران رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے بدترین دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں کہ عادلانہ حکومت کا بہترین نمونہ تھا۔ ذرا پڑھ کے دیکھیے، ذرا وہ کتابیں پڑھ کے دیکھیے جو ان کی مسیحی رعایا نے لکھی ہیں یا ان کی روایات بعد کے لوگوں نے لکھی ہیں، اندازہ ہو جائے گا کس طرح کی حکومت کی۔ تو حکومت عادلانہ ہو سکتی ہے، قانون کی حکمرانی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جب ملوکیت قائم کریں گے تو ملوکیت ووٹ لے کے ہوتی ہے، اس میں اختلاف کو، یعنی سیاسی اختلاف کو، آپ نے علمی اختلاف کرنا ہے کریں، آپ نے کسی کام پہ تنقید کرنی ہے وہ بھی سن لی جائے گی۔ اچھے حکمران سنتے رہتے ہیں، بعض اوقات ہمارے فقہاء نے بڑے بڑے باجبروت حکمرانوں کے فیصلوں سے اختلاف کیا ہے اور حکمرانوں کو ان کی باتیں ماننی پڑی، تسلیم کرنی پڑی، یہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے مقابلے میں آئیں گے تو پھر تلوار نکلتی ہے۔ ملوکیت کی بنیادی یہ ہے، وہ قوت کا اظہار ہے، بنیادی طور پر وہ قوت عصبیت میں بھی ہوتی ہے اور تلوار کی طاقت میں بھی ہوتی ہے۔